جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسد اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسے منظم پروپیگنڈے کی، جھوٹ کی، جس کو کسی خاص فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کو لانچ کیا جاتا ہے مارکیٹ میں، یا پھر اس کے کنزیومر بھی جو ہیں وہ پیدا کر ہی لیے نہیں، جاتے ہیں. کنزیومرز پہلے سے موجود ہوتے ہیں، صرف ان کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے. ہاں نہیں، تھوڑا سا ورغلایا تو جاتا ہے. دیکھیں پوٹینشیل کنزیومر بھی کوئی چیز ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاست کی جب بنیاد رکھی پاکستان میں، تو اس پروپیگنڈے اور اس جھوٹ کی فیکٹری کے اندر وہ جو دھڑا دھڑ پروڈکٹس تیار ہوئیں اور جیسے وہ مارکیٹ ہوئیں، بہت ہی خطرناک ہے. کہاں، کس منزل پر، کس موڑ پر وہ ہمیں جھوٹ لے آیا ہے. تو اس لیے اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور آپ جس موڑ کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو سماجی فیبرک ہے، وہ جو تانا بانا ہے، وہ جس بری طرح سے اچھل گیا ہے، جس بری طرح سے تقسیم کا شکار کیا گیا ہے اس سماج کو، وہ انسان سوچتا ہے تو دہل جاتا ہے دل. ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اس فیکٹری کی تیار شدہ پروڈکٹس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی انگریڈینٹس جو ہے نا، ان پروڈکٹس کے انگریڈینٹس، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، ہمیں سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. میں عرض کروں، ایک اس کا بڑا ہی نمایاں جو کیا 12 مسالے کی چارٹ ہوتی ہے نا، تو ایک مسالہ یہ ہے کہ آپ نے سیاستدان کو، جو عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو لوگوں کے، اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ بہت ہی بے ایمان اور کرپٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹ کا زور ٹوٹا ہے، لیکن ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر، ابھی میں نے پچھلے دنوں وہ ایک تصویر دیکھی، آپ کے چہرے کے تاثرات مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی تفصیل آپ بتانا پسند کریں گے. نہیں، جھوٹ کا جو ایک زور تھا وہ ہمیں شاید اپنی مین سٹریم اسکرینوں کے اوپر تو ٹوٹا ہوا محسوس ہو، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ اپنی اسی ٹریننگ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اس میں بہت تیزی آ چکی ہے. جس پوسٹ کی جانب آپ کا اشارہ ہے وہ یہ تھی کہ بختاور بھٹو زرداری صاحبہ کا بیٹا، ایسی ایک پوسٹ تخلیق کی گئی کہ بیٹا ان کا ٹرائی سائیکل چلا رہا ہے اور پیچھے پورا ایک سیکیورٹی پروٹوکول چل رہا ہے، اور پھر اور اس کے ملینز میں ویوز تھے، اس پوسٹ کے شیئرز تھے، اور کیا تھا جو نہیں تھا، لیکن کسی نے بھی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے بھی یہ سوچنے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، سوال کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ کیا بختاور صاحبہ کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ٹرائی سائیکل چلائے اور وہ روڈ کے اوپر اس طرح. وجہ کیا ہے اس کی؟ میں عرض کروں جی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو 20 سال انہوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے شور مچایا نا، آپ دیکھیں پہلا شور کنٹینر تو 2014 میں آیا. اچھا، لیکن وہ تیاری اس کی اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھیں کنٹینر کی بنیادیں. ہاں، وہ تو خیر میں وہاں پہ نہیں جانا چاہتا، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. زندگی زلف نہیں ہے کہ سنور جائے گی. تو میں عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا، حکومت میں جب ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے، یا سندھ حکومت میں، تو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. پروٹوکول یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. آپ ذرا وہ باتیں یاد کریں نا، مجھے بھی یاد کروائیں اور اپنے ناظرین کو بھی یاد کروائیں، یہ صاحب کیا کہا کرتے تھے. یہ میں اسی جانب جا رہی تھی کہ دیکھیے، اقتدار میں آنے سے پہلے 2014 میں کنٹینر پر چڑھ کر قوم کو یہ بتایا گیا کہ فلاں فلاں ملک میں وزیر اعظم تو سائیکل کے اوپر اپنے آفس جاتا ہے، اور اگر میں وزیر اعظم بنا دیا گیا تو میں بھی سائیکل کے اوپر ہی جاؤں گا. پھر چشم فلک نے وہ نظارے دیکھے کہ بنی گالا سے پی ایم آفس تک ہیلی کاپٹر آتا جاتا تھا، اور ہم نے یہ بھی سنا، ہمیں بتایا گیا کہ 55 روپے فی کلومیٹر اس ہیلی کاپٹر کا خرچ ہے، پتہ نہیں. اور پھر کہا گیا کہ یہ تو ہم نے گوگل کیا ہے. مطلب لیول آپ انفارمیشن کا سورس کا چیک کیجئے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ خود سائیکل پر پی ایم او جا رہے ہوں.
لیکن نہیں اس ہیلی کاپٹر کے اندر ایک سائیکل تھی, آپ کو نہیں پتا. وہ یقیناً جم والا ہی کچھ معاملہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف سیاستدان کو, عوام سے جڑے ہوئے لوگوں کو, سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا, بلکہ آپ نے سیاستدان کی اولاد, پھر اولاد کے بھی آگے بچوں کو نشانہ بنانا اپنا وتیرہ بنائے رکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مریم نواز شریف کو تنقید تو میں ایک بہت ہی نرم لفظ استعمال کر رہی ہوں, کس طرح سے ایک پیٹریارکل رویے کو برتتے ہوئے ہم نے کئی برسوں تک دیکھا ہے مریم نواز شریف کے خلاف. ان کے بیٹے کی شادی تھی تو بھی ان کے سوشل میڈیا سیل نے کیا کچھ نہیں فلوٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کیا کیا غلاظت نہیں بکی گئی ہے. یہ آسان ہے, جبکہ ان سیاستدانوں کے بچے سیاست میں نہیں ہیں, اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں. لیکن اگر ہوں بھی تو کیا یہ کسی بھی طرح سے اخلاقی طور پر, اصولی طور پر, میں شعوری طور پر تو نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں جن کی بات کر رہی ہوں وہاں پر پھر یہ الزام میں نہیں لگاؤں گی کہ فکری اور شعوری طور پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں. ان پہ الزام لگانے کی ضرورت بھی نہیں, کیا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو کیا وجہ ہے کاشف صاحب کہ ہر وقت یہ ثابت کرتے چلے جانا کہ اچھا جہاں تک سیکیورٹی پروٹوکول کی بات ہے, اس ملک میں ہم جانتے ہیں کہ سیاستدان کی زندگیاں کس طرح سے خطرات سے دوچار رہی ہیں, اس وقت بھی خطرات موجود ہیں. کیا ہم نے نہیں دیکھا ہے 2018 کے الیکشنز میں جس طرح سے ہارون بلور صاحب کا جو معاملہ ہوا, ان کی شہادت کا, ANP کے ورکرز, ان کے اپنے لیڈرز, 2013 کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا ANP کے ساتھ کیا ہوا. پھر 2013 کے الیکشن سے پہلے محترمہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا. آپ اسی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں نے ایک ایسی فضا کریٹ کی کہ کرنل شجاع خان زادہ جو کہ اس وقت پنجاب صوبائی حکومت کے وزیر تھے, اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بغیر سیکیورٹی کے اپنے آبائی گاؤں گئے اور وہاں پر وہ دہشت گردی کا نشانہ بن گئے اور شہید ہو گئے. لیکن ہم نے پھر بھی نہیں سیکھا. خود آپ وہ کالی ٹوکری سر پر ڈال کر اور وہ سیکیورٹی اہلکاروں کے وہ پورے حصار میں آ جا سکتے ہیں. ایک ہی دن میں ان کی بھی حاضری ہوتی ہے, اسی دن ایک اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی عدالت میں حاضری ہوتی ہے. ہم ان کو کسی اور حالت, کیا ان کو خطرات نہیں ہیں؟ اچھا بالکل آپ نے درست کہا, اور میں آپ کی بات کی بالکل تائید, آپ نے بہت عمدہ بات کہی ہے کہ سیاستدانوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق رہتے ہیں, اور پروٹوکول تو نہیں لیکن سیکیورٹی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو میں ان صاحب کے سیکیورٹی پروٹوکول کے اوپر بھی کوئی جملہ نہیں کسوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ استعمال کریں, لیکن جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا, اب آپ آئیے نا, جب یہ کمپین کرتے تھے کہ جب میں روڈ پہ گیا, روڈ رک گیا, مجھے بڑا غصہ آیا, یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور ٹریفک روک, اور کیا ہوا ضمانت پارک میں وہ ان ڈبل سٹینڈرڈز پر بھی تو بات کریں نا. آپ نے کئی ماہ تک تو اس پورے علاقے کے, اس کے ارد گرد کے علاقوں کے رہائشیوں کے لیے آپ نے راستہ روکے رکھا. آپ کو احساس ہے, آپ ویسے تو مطلب اپنے روزانہ کے خطاب میں کیا کہنا چاہیے کہ اپنے روزانہ کے یوٹیوب ولاگ میں, کیونکہ اب تو آپ ولاگ والے ہی ہو گئے ہیں, آپ یوٹیوبر ہو گئے ہیں اب, تو آپ اس میں فرمایا کرتے تھے, بتایا کرتے تھے, اب بھی تک ہے, آپ مذہب کا حوالہ دیتے ہیں. آپ کے مذہب میں, ہمارے مذہب میں کیا راستہ روکنے کے اوپر کوئی احکامات نہیں ہیں؟ آپ نے راستہ روکے رکھا, لوگوں کو تکلیف میں ڈالے رکھا, خود ہیومن شیلڈ میں رہے, لیکن دوسرے سیاستدانوں اور ان کے بچوں, اور اب بچوں کے بھی بچوں کے حوالے سے آپ جھوٹ پھیلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟
بالکل. اور یہ جو آپ نے یوٹیوب کی بات کی نا, یوٹیوب پہ می تو یہ بھی ایک عجب امتزاج ہوگا. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. یہ معاملہ تو صرف پروٹوکول تک کا ہے کہ سیاستدان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے, اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں. آپ نے وہ ترکیب استعمال کی تھی چشم فلک, تو چشم فلک نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کرپشن کے ایسے ایسے سیاستدان پر الزامات لگے کہ پتہ نہیں مجھے کہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہوتا ہے. ہیروئن تک ڈال دی گئی. مطلب یہ کیا ہے؟ اور ثبوت جیسے کہ ابھی حالیہ جو تحقیقات کا عمل جاری ہے تو اس میں کہا گیا, میں نے فلاں سے, مجھے کسی نے بتایا تھا, آپ اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیتے ہیں اور آپ کانوں کے اتنے کچے ہیں, آپ کو کسی نے کہہ دیا. یہ تو وہی بات ہوگی, چار ہلکے, پویا کو فلاں نے بتایا, فلاں کو فلاں نے بتایا. اور جب تحقیقات ہوئیں تو کہا گیا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. آپ نے پورے ملک کو انتشار کا شکار کیے رکھا, ایک بے چینی کی فضا بنائے رکھی, اور آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں. کرپشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں, نیب کو کس طرح سے استعمال کیا گیا سیاستدان کے خلاف, کیا آج تک آپ نے جتنے بھی چارجز لگائے کیا وہ ثابت ہو سکے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شاید آپ نے کہا کرپشن کے ایسے بے تکے الزامات. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, کرپشن ایک مسئلہ ہے ہمارے سماج کا, لیکن وہ جو آنکڑے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں زیادہ کرپشن ہے, لیکن ان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ اچانک سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے, مجھے چھوڑ کے یا جو میرے ساتھ ہیں ان کو چھوڑ کے, پاکستان کے سارے سیاستدان کرپٹ ہیں, غدار ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ یہ دیکھیے کہ سیاستدانوں کے خلاف یہ کمپین ان صاحب کے آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی. بالکل, یہ سیاستدان ہی ہوتا ہے جو آپ کی پیدا کردہ ذہن سازی کے نتیجے میں جو واقعہ کوئی ایسا پیش آ جائے جہاں پر اس کی پرائیویسی انویڈ ہو رہی ہے, اس کی پرسنل سپیس انویڈ ہو رہی ہے, تو وہ تب بھی کہتا ہے کین آئی ہیلپ یو. یہ تو بہت ہی تفصیل سے بات کرنے والی ہے. آپ دیکھیں, صرف آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, مطلب کیا ہو رہا ہے عوام فیلڈ کے بعد, اور وہ لوگ بڑے مطلب فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہاں پر وہ ملے لوگ, ایسے لوگوں سے ملے جو صرف کہیں امریکہ سے کینیڈا سے آئے اور باہر آ کے انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ جو بھی کہا اور وہ کہہ کے واپس چلے گئے. اندازہ کریں. میں ڈار صاحب کے جس معاملے کی بات کر رہی ہوں, جن دنوں وہ لندن میں تھے, ان صاحب کے فین کلب کی جانب سے ایک وتیرہ اپنا لیا گیا تھا کہ ہر جمعے کو جب وہ مسجد جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو ان کو بلی کیا جائے اور ویڈیوز بنائی جائیں بار بار تنگ کرتے ہوئے. اور پلٹ کر انہوں نے جب ایک دفعہ پوچھ لیا کین آئی ہیلپ یو, تو آپ کے پاس جواب نہیں تھا. اب اس وقت آپ کا وزیر خزانہ کون ہے؟ بالکل درست آپ نے بات کی, لیکن میں پھر کہوں گا, میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا جو بات میں نے کہی تھی کہ سیاستدانوں کے خلاف یہ نفرت پیدا کرنے کی جو فیکٹری لگائی گئی, آپ اسے بہتر جانتی ہیں. ایک تو میں کہوں گا کہ وہ تعلیمی نصاب ہے, بالکل, اور ایک دوسرا اس کا فیکٹر ہے کہ میڈیا کا وہ حصہ ایسی انٹیلیجنشیا پیدا کی گئی ریاست کو, یا کہنا چاہیے اس وقت کے آمروں کو, وہ مطلب انہوں نے وہ ایسا کام کیا کہ کبھی ڈرامے کے ذریعے سے, کبھی نظم کے ذریعے سے, کبھی تعلیمی نصاب کے ذریعے سے, کبھی کسی اینکر جوش جذبات میں آ کے کہ یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں, دیکھیں یہ سب ایک جیسے ہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں, ایک بندہ آئے گا وہ سب ٹھیک کر دے گا. کر دیا اس نے ٹھیک سب کچھ. میرا خیال ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے سیاستدان کو, سیاسی جماعتوں کو, جمہوریت کو اس ملک میں عوام کے لیے ایک عجیب شے بنا دیا گیا, کرپشن کی الزامات لگا کر اور ان کی پرائیویسی انویڈ کر کے, اور کیا کچھ ہے جو نہیں کیا گیا. آپ 12 مسالے کی چارٹ کا تذکرہ کرے تھے تو ہم مختلف مسالوں کو ڈسکس کر رہے تھے. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے, سینئر صحافی ہیں, دانشور ہیں, وجاہت مسعود صاحب. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
وجاہت صاحب میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سیاست دانوں کے خلاف ایک ان کی کردار کشی کی جو ایک مہم چلائی گئی ہے، یہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں، یہ بات بہت پرانی ہے. ملک میں ہمارے ایسے آمر رہے جنہوں نے جان بوجھ کر یہ پروف کیا. باچا خان سے آپ سٹارٹ ہو جائیں کہ یہ غدار ہیں، اور اس کے بعد بھٹو شہید کی اگر ہم بات کریں تو کرپشن کے الزام، اور آج تک یہ معاملہ جاری ہے. اور اس میں بہت سارے چیزوں نے کلیدی کردار ادا کیا، وہ میڈیا ہو، وہ تعلیمی نصاب ہو، اس میں تھوڑا بہت سر میرا خیال ہے آرٹ کا بھی سہارا لیا گیا کہ جہاں پر جان بوجھ کر سیاست دانوں کو برا بھلا کہا گیا. اگر آپ اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ذرا اس کی وجوہات بھی بتا دیجئے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. تاریخی طور پہ جب نیشنل لبریشن موومنٹ چلی ہے نا، تو جن افواج نے آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا، ان کے پاس بہانہ کیا بچتا تھا؟ وہ تھا کہ سیاستدان نااہل ہیں، کرپٹ ہیں اور بادعنوان ہیں، اور ملک کے وفادار یا اس طرح سے they do not understand and they are not competent کہ وہ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کر سکیں. سیاستدانوں کے خلاف جو ان کو آپس میں لڑانا، یہاں پہ جو ہے نا یہ نرسیاں لگانا، اور پھر بعض ازاں ان کے بارے میں جھوٹے سچے الزامات لگانا، صرف یہی نہیں کیا گیا کہ سیاسی عمل کو ڈیمونائز کیا گیا، جمہوریت کو گالی بنایا گیا. تو میرے بھائی، اس ملک میں سیاست کو، سیاسی عمل کو جان بوجھ کے ایک پلان کے تحت جو ہے وہ دشنام میں، گالی میں بدلا گیا ہے، تاکہ اس ملک کے عوام جو ہے وہ سیاستدانوں کی رہنمائی حاصل نہ کر سکیں، ان کی تعریف نہ کر سکیں، اور سیاسی عمل آگے نہ بڑھ سکے. ہر دفعہ ہم جو ہے وہ اسکیل زیرو پہ آتے رہے بار بار. اصل بات یہ ہے کہ آج بھی اسی کی آڑ میں سیاسی عمل کو جو ہے ڈیمونائز کیا جا رہا ہے، سیاسی عمل کو جو ہے وہ دشنام دیا جا رہا ہے اور گالی بنایا جا رہا ہے. بہت شکریہ وجاہت صاحب. آپ کی عنایت، آپ کی شفقت، بہت مہربانی. بہت ہی عمدہ گفتگو کی، اور ایک جو انہوں نے اشارہ کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے، منظم پروپیگنڈا ہے سیاستدانوں جمہوریت کے خلاف، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو عرض یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تصویریں، جیسے ہم نے بات کی کہ بھٹو خاندان کا مطلب ایک جو بچہ ہے وہ سائیکل پہ اور پروٹوکول اور یہ جو بھی جھوٹ پھیلایا گیا اس حوالے سے، تو میں آپ سے پوچھوں گا افشاں کہ اس جھوٹ کو بائے کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگوں میں اکثریت تعداد ان لوگوں کی تھی نا کہ جن کی بات وجاہت صاحب کر رہے تھے کہ جو اس ذہن سازی کا شکار بن گئے. ظاہر ہے ایک بڑی تعداد انہی کی ہے، یا شاید یہی لوگ ہیں، ورنہ انسان ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بچہ ہے جو ٹرائی سائیکل چلا رہا ہے، کیا بختیور صاحبہ کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں یہ کہاں کی ہیں، یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہاں کا ہے؟ ایک اتنی سی محنت لگتی ہے آپ کو گوگل سرچ میں جا کر وہ تصویر آپ وہاں لگائیں اور آپ کو رزلٹ مل جائے گا. اتنا سا کام ہوتا ہے ویریفائی کرنے کا آگے پھیلانے سے پہلے. وہ محنت نہ کریں، اس کے لیے بہت محنت کی گئی ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ کی بات بجا ہے، درست ہے. آئی تھنک کہ اب ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ جیسے میں کہتا ہوں قابل صد احترام ہے اس ملک کا ہر وہ شہری جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. آپ سیاستدانوں کو بھی اس میں کنسیڈر کرنا سیکھیں. بس اسی بات پہ میرا خیال ہے کہ بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس بات سے بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ بات ہوتی رہنی چاہیے، بالکل ہوتی رہنی چاہیے. اور ان تمام باتوں کے ساتھ بہت زیادہ بات ہو گیا ہے نا. ان تمام جو بھی ہم نے اس جھوٹ کو، اس کے پیچھے چھپے ہوئے سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اپنے تئیں، وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے. لیکن فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ایسے ہی کسی ایفرٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.